بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، اسٹرالوجر ہے، ریلیجیس اسکالر ہے اور بزنس کنسلٹنٹ ہے. اسامہ صاحب کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی کی تھی جس میں ہم نے دجال کا ذکر کیا تھا. آج تو ایک کمال ہو گیا. میں اس کے اوپر پڑھ رہا تھا تو ایک مورخ اور محقق ہیں، انہوں نے کہا کہ دجال کے خروج جو ہے وہ یکم محرم 1502 ہجری کو ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ دجال کا اس دنیا پر قیام کتنے سال کا ہوگا اور وہ کیسا ہوگا اور اس کی سختیاں جو ہیں وہ کس طرح ہوں گی. اس سارے معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں محمد اسامہ علی سے. بہت شکریہ اسامہ صاحب. یہ کیا معاملہ ہے اور کیا دجال پہلے سے زمین پر موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں دو چار باتیں سمجھ لیں، یہ اتنا ایزی جاب نہیں ہے جتنا ایزی جاب آپ لوگوں نے سمجھ لی ہے. آپ لوگوں کے 9 لاکھ روایتیں گھڑی گئی، بخاری شریف کی تخریج ہوئی، سب سے اتھینٹک روایات کی بک مانی جاتی ہے. اس کے باوجود اس کی تخریج کے بعد جو بچی ہیں وہ بتائیں کتنے فیصد ہیں. آپ لوگ اتنا ایزی نہ لیں. یہ جو ڈیٹیں تاریخوں میں مکس کی گئی ہیں ان میں ڈیفینیٹلی مکس اپ ضرور ہے، کیونکہ دشمن کا مقصد اپنے دشمن کو الجھانا، اس کو اصل حقیقت سے دور کرنا، اس کو اصل اپنے جو وقت کی تیاری سے ناآشنا رکھنا. یہ ایک مشن ہے. یہ 1502 جس نے بھی کہا جیسے بھی کہا، اس کو ہم اپنی اب تک کی جو بھی سچویشنز ہیں ان میں یہ کہیں بھی سوٹ نہیں کرتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے 100 آؤٹ آف کوئی 1 آ گیا، جیسے آپ نے جس کو کوٹ کر دیا 1502 میں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ 1502 جو کائنڈ آف ہے، کسی کا ہے جی اس پہ قیامت آئے گی. 1502 کی قیامت لاجیکل ہو سکتی ہے کہ 6 اور 2 8 مقافات، 8 نمبر مقافات، یہ بات لاجیکل سمجھ آتی ہے. لیکن یہ جو روایات کو اتنا ایزیلی لے کے، میں کیوں نہیں کبھی بعض اوقات آپ لوگوں کے ویورز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ریفرنس دیا کریں. کیا کرنے ہیں ریفرنس آپ نے؟ آپ آئے نا سیاستہ کی سب سے صحیحین پہ بات کر لیتے ہیں جن کی تخریج ہوئی ہے. پہلے تو اس کی کنفلکٹس آپس میں ہی، میں آپ کو روایتیں دے دیتا ہوں، آپ ماشاءاللہ ہمت کریں اور ان کو پڑھ لیں. ٹی وی پہ آ کے، مین سٹریم میڈیا پہ آ کے پڑھ لیں. روایتیں میں ان میں سے کھول دیتا ہوں، آپ پڑھنے کی جرات کریں. آپ ہی کی کتاب ہے، آپ نہیں پڑھ پائیں گے. مسئلے کو سمجھیں کہ ریفرنسز، اس سے بڑا ریفرنس، اچھا خدا تعالیٰ کی ذات موجود، قائم دائم، اول آخر، آپ لوگ اس کا کنیکشن ہے یا نہیں ہے؟ آپ کوئی تعلق رکھتے ہیں اس سے یا نہیں رکھتے؟ آپ کے اندر جو روح ہے وہ حکم ربی ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑی سی حقیقتوں پہ تو آ کے اپنے آپ کو سیٹل کریں کہ آپ کے اندر جو روح ہے اس کا کوئی وہ حکم ربی ہے، اس کا کوئی تعلق تو اس خدا سے ہے. تو پھر جو سب سے زیادہ، پھر یہ کیوں نہیں مانگا کہ قرآن میں کہا جاتا نا کہ یا اللہ مجھے کتابیں دے، مجھے کتابیں دے. وہاں کا اے رب میرے علم میں اضافہ کر، تو کر. علم کس کو کہا گیا؟ نور. علم النور. نور کون ہے؟ نور کی ساری باتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نور. تو یہ جو کنیکٹیوٹی ہے نا، یہ ڈیوائن کنیکٹیوٹی زیادہ اتھینٹیکیٹڈ اور زیادہ سیکیور ہے جتنا آج کل کے لوگوں میں یہ فرسودہ آ گیا ہے دماغوں میں ایک دھوکہ. کتابیں 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 تو کچھ نہیں کرتی. آپ کے پاس ڈھاروں، اب تو ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں اور آپ اپنی پریکٹس دیکھ لیں. پریکٹس کدھر ہے؟ کتابیں پڑھی ہیں. اور اسی طریقے سے ہوتا تو یہ ایم بی بی ایس والے اور سارے گھروں میں بیٹھ کے ایم بی بی ایس کی کتابیں لاتے، اس کو پڑھ لیتے. ایک بندہ ان میں سے کوئی آتا ان کا پیپر لے لیتا، کوئی کر لیتا کہ چلو جی گھر میں ہی استاد، بک ود اے ٹیچر. میں 2 گڑا کی قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک اہل بیت. بک ود اے ٹیچر. یہ قیامت والے دن میرے پاس ایسے آئیں گے، ان دونوں میں کوئی فرق نہ ہوگا. بک ود اے ٹیچر. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آتے آتے ٹائم لگ جائے گا، لیکن اس وقت تک کہانی اب اتنی نہیں ہے جتنے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ جس ایٹیٹیوڈ اور جس رویے سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. بڑا لائٹلی سا ایٹیٹیوڈ ہے. بلکہ
کہیں میں ایک اس نے اسسٹنٹ مجھے بتایا تھا، کمنٹ آیا ہوا تھا کہ یار بڑی اچھی گفتگو کرتے تھے اور چائلڈش گفتگو. ہر انسان کے اندر بچہ ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ بھی میچورٹی کی بات ہے. اگر آپ گرون اپ ہے تو کبھی آپ جب اپنے آپ کو دیکھا کریں خلوت میں اور اپنے حرکتیں دیکھا کریں، آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا who are you. جب واش روم سے اٹھ کے فلش کے اندر دیکھتے ہیں اس وقت دیکھا کریں who are you, why you are watching in it. اور یہ جو ساری حرکتیں ہیں میرے ساتھ تو بات کرتے وقت ویسے ہی تھوڑا سا دھیان رکھا کریں، کیونکہ مجھ سے تو آپ یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ مجھ سے آپ کوکنگ سے لے کے کوئی اس کی یا آپ کی دنیا کی کون سی ایسی ٹاپک ہے جس پہ بات نہیں ہو سکتی. باقی بات یہ ہے کہ یہ جو روایات دجال کی، تو دجال کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس وقت میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس اسی کا میں سمجھتا ہوں. لوگ اب کہتے ہیں آپ کل بھی بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ آپ جب کہتے ہیں نا میں نے یہ کہا میں نے وہ کہا، تو میں نے کہا جی اب مجھے اس کا حل بتا دیں. میں کو ہمسائے نے کہا یا رضوان صاحب نے یہ کہا یا اس نے کہا یا کس نے کہا، اور کسی نے کو تو سر پہ لینا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے ہوا، تو میں نے کہا وہ میں پرانے ڈھونگی ان والا شروع کر دوں کہ جی بس مجھے تو خدا کی طرف سے اشارہ ہو گیا، اپنے آپ کو وہ روحانی پیشوا بنانے کی کوشش کروں، کیا کروں مجھے بتائیں بھائی. وہ کہتے ہیں آپ اللہ کی طرف سے کہیں نا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو جو ہوا. میں نے کہا اللہ کی طرف سے کہوں گا تو میں تو اپنے آپ کو پھر یہاں تو اللہ معاف کرے وہ کسی کو تھوڑے سے سچے خواب آنے لگ جائیں، اس کو مہدی کا بنانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. 4 دن کو میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کی اس میں، تو پھر ایک بات کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے. الحمدللہ جب ہم پروگرام کے شروع میں کہہ دیتے ہیں ہم تمام تعریفیں اپنے خدا سے منسوب کر دیتے ہیں. یہ اہل علم کی گفتگو ہے، عام بندے کو واقعی یہ سمجھ نہیں آئے گی. جب ہم تمام تعریفیں شروع میں ہی اس کو کریڈٹ دے کے پھر بات شروع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں. یہ دنیا کا حسن، یہ میرا حسن، یہ میری زبان، یہ میرا علم، یہ میرا جو بھی معاملات، عزت شہرت، یہ دنیا، تمام تعریفیں. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی سب سے بڑی جو تعریف ہے وہ بس ہے الحمدللہ. الحمدللہ از فائنل. تو ہم اب اس کو کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ساری بنیادی طور پہ باتیں ہوتی ہیں اس میں مخاطب کو کسی نہ کسی کو اپنے اوپر ان باتوں کو لینا ہے. اور اللہ کے بندے اللہ ہی کے پرتو ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی اس میں اللہ معاف کرے حضرت علی کو ید اللہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا تھا، پھر وجہ اللہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا تھا. تو یہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، مطلب سمجھ آتا ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ کسی اور علمی استعداد کی باتیں ہیں، عام لوگوں کی اس میں نہیں ہے. باقی ان کی تو کون سی بات ہے جو ان کی شرک و توحید ان کو سمجھ آئی ہوئی ہے. سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات میں فانصرنا انت مولانا، فانصرنا انت مولانا. مولانا یہ فضل الرحمان کو بھی کہتے ہیں، وہاں ان کو کبھی شرک نہیں ہوا، کوئی فتویٰ آج تک نہیں نکلا. سمجھ آئی؟ تو ایسے ان کی باتوں کو چھوڑیں. مطلب میں اس میں مجھے اچانک ذہن میں کوئی باتیں آ جاتی ہیں تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ ان کو ایڈریس کر دوں کہ یہ بڑے مطلب اپنے آپ کو کوئی نہیں سمجھتے ہیں. اور پھر ان کے چلیں ہم دجال پہ آتے ہیں. عقیدہ توحید یہاں آگے کیا کہتا ہے؟ جب یہ نعوذ باللہ من ذالک خدا کو کبھی پہلے آسمان پہ بلا لیتے ہیں، کبھی ادھر آ گئے جی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں. جملے چیک کریں. پھر میں اگر اردو کو دھونے لگوں تو مجھے کہتے ہیں جی آپ کیسے آدمی ہیں، آپ اردو کو کچھ کہہ رہے ہیں. خدا نخواستہ جس ذات سے ہم حرکت کو مشروط کر دیں آپ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اور جو مثل دیتے ہیں ماما ورگا، کوئی روایت تو لائیں پہلے زندگی میں. اس کو جس نے مثل سے بھی دیا تو دعائی کر دی. خدا بے مثل آپ ریزمبلنس یا مثل نہیں دے سکتے. مثل دی تو بھی دعائی کر دی آپ نے، پھر بھی 2 کر دیے. تو توحید تو اتنی سخت ہے. یہ تو باتیں مطلب پھر کسی دن کسی اور ٹاپک پہ لے جائیں گی. اینی ہاؤ دجال اس ٹائم آپ کا جو میری گٹ فیلنگ ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. جس کو سمجھ آتی آئے، جس کو سمجھ نہیں آتی نہ آئے، کیونکہ کوے کی بولی کوا ہی سمجھے. اور میٹر بھی وہی لوگ کر رہے ہیں. یہ پروگرام بھی انہی لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی ہیں، عقل دی ہے، سگنلز آ رہے ہیں، حصے سلامت ہیں. کل ایک کوئی خدا سے بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے جی
کوئی آگے واقعی ایسے ہونے والا ہے. اب وہ تھے کسی ایسے پاکستان کے انسٹیٹیوٹ میں جہاں سب کچھ پہلے پتہ ہونا چاہیے, اس طرح کی آفس تھا. میں نے کہا جی کتے کی حس پہ بڑا دنیا کو یقین ہے کہ کتے کی حس بڑی تیز ہوتی ہے, خطرے سے بھانپ لیتا ہے, فرشتے اب بھونکنے لگتا ہے, بڑا کچھ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا انسان اشرف المخلوقات ہے, اس کی حس اس سے بھی تیز ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیطان سوار ہو گئے, حصیں مر گئی ہیں. مسئلہ یہ, ورنہ آپ 4 دن کوئی بہتر اپنی صفائی رکھیں, خوشبوئیں لگائیں, کوئی وظائف کریں, چیزیں کریں, آپ کو خود جہاں سر بھاری ہوگا آپ کو پتا چلے گا لے بھی آ گئے ہیں, فوراً پتا چلتا ہے. اب تو کہانی نہیں رہی. دوسری بات یہ کہ دجال نے ربوبیت کا دعویٰ کر کے اس کی جو روایات میں اس کی شکلوں کو چھوڑ دیں, اس کی حیت کو چھوڑ دیں, اس کی ساری باتوں کو سائڈ پہ کر دیں, اس کو پہچاننا ہے تو ایک جملے سے پہچانے. اس نے کہا کہ میں رب ہوں. رب کا مطلب ہے پالنے والا, یعنی کہ اس کے پاس فوڈ ہوگی, یعنی کہ وہ آپ کو خوراک دے گا, یعنی کہ اس ٹائم ادھر نظر کریں جہاں خوراک کا انتظام کیا جا رہا ہے, یعنی کہ وہاں نظر کریں جہاں بھی بہت بڑے پیمانے پر آپ کی روزی کا انتظام کیا جا رہا ہے, یعنی کہ آپ وہاں نظر کریں جہاں آپ کی ٹوٹل کنیکٹیویٹی, آپ کی جو ارننگ اس پہ جڑتی جا رہی ہے, وہ کہاں ہے. اور آپ اس کو سمجھیں کہ یہ جو مادے کی حقیقت تھی, مادہ ایک حقیقت, اس کو کنٹرول کون سے پلانٹ کرتے ہیں؟ سیٹرن کرتا ہے, مارس کرتا ہے, سن کرتا ہے, سارے مادے کو یہ کر رہے ہوتے ہیں. آئی ٹی کو کون کرتا ہے؟ آج اسٹرالوجی کھلے گی, آئی ٹی کو راہو کرتا ہے. راہو, واٹ از راہو؟ شیڈو, شیڈو پلانٹ, ایک سایہ. اور ایلیوژن, ایلیوژن, ایلیوژن میں ڈال. یہ سارے اسٹرالوجر بھی سیدھے ہو جائیں ذرا, آج سن لیں, ان کے کام آئیں گی یہ باتیں. یہ بڑا کہتے ہیں کہ ڈگریاں اور ڈگریوں, اور جی وہ آج کل بوڑھوں نے پکڑا ہوا ہے کہ جی ڈگریاں چیک کریں. چلو آ جائیں, ہم تو لیکچر دینے کو تیار ہیں, پورے کورس کروا دیں, آپ ڈگریوں کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں انوویشن آئے گی انشاءاللہ اس میں, جیسے آج میں اسی کی مثال دینے لگا ہوں. دکھائیں پھر کون سے وید کی کتاب میں یہ بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں. اللہ کے بندے جب آدم کو نام یاد کرائے تھے نا, وہ چپ ہی تھی. ان کو ڈیٹا بیس سے وہ کنیکٹ کر کے یو ایس بی لگا کے ٹیرا بائٹ سمجھ آ جاتا ہے جو 2 منٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے. ان کو علی کا کان لگایا, نبی کے جو ہے زبان مبارک سے جو الفاظ آئے کان میں 2 منٹ کے لیے, وہ سمجھ نہیں آیا. جب انہوں سے پوچھا گیا یا علی کیا کہا, انہوں نے کہا سارا علم دے دیا. وہ 2 منٹ جو کان لگایا تھا وہ سمجھ نہیں آیا. یہ یو ایس بی جو لگتی ہے اس میں 2 منٹ میں جتنا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے ان کو یہ سمجھ آتا ہے. اب عقلوں کو کیا کرنا ہے بتائیں نا. ایک اتنی سی چپ, کیا آپ اس کو چوم کے رکھتے ہیں کبھی کمپیوٹر کی اس چپ کو, یو ایس بی کو؟ کیا آپ اس یو ایس بی کو اتنا احترام دیتے ہیں؟ آپ لوگوں کو اس کا مطلب ابھی اپنی خلقت کا بھی نہیں پتا. اس پہ بھی علیحدہ پروگرام کریں کسی دن بھی, آپ لوگ بنے کیسے اور آپ کتنی سپر مشین ہے, آپ کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے. یہ پھر ہم ڈائیورٹ ہو جائیں گے. ایک تو یہی تو مسئلہ ہے, علم کی راہ اتنی ہے کہ ادھر سے شروع ہو تو ادھر چلے جاؤ. اصل بات سمجھیں, راہو بالکل صحیح ہے, آئی ٹی ہے, میڈیا ہے, ایلیوژن ہے, ایکسپینشن ہے, اور آئی ٹی کو راہو سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو پھر سر شیڈو ہے, دھوکہ ہے, راہو دھوکہ ہے. اب آ جائیں کہ جب کرونا کا پہلا ٹیسٹر مارا گیا, پوری آپ کی زمین کی دکانیں, کرائے بیچاروں کے پلازے, کرائے والے جنہوں نے خواب دیکھے تھے, کرائے گرے, مارکیٹیں بیٹھ گئی, مکان بیٹھ گئے. آج بھی امریکہ میں لوگ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے. آج بھی ادھر کی جو انفراسٹرکچر کی جو کمرشل مارکیٹ ہے, پراپرٹی کی گری پڑی ہے امریکہ کی. حالانکہ اس کو رول کون کر رہے تھے؟ سیٹرن کر رہا تھا. اچھے مضبوط پلانٹس ہیں, 2.5 سال کے ان کی موومنٹس ہیں ادھر. اب آئی ٹی راہو. اب بات سمجھیں کہ یہ جو ساری گھروں کی عورتیں طلاقیں لے رہی ہیں کیونکہ روزی کا انتظام یوٹیوب سے ہو گیا, ٹک ٹاک سے ہو گیا, فلاں نیوز سے ہو گیا, شوہر اچھا ہی نہیں لگا, فوراً اگلی نے کہا میں نے تو اب خود ہی لے لیا, سارا دن چل رہے ہمارے بیٹھ کے جو مرضی کریں. پوری دنیا کا نظام آپ کا
سب کا سب آپ کی جو اس ٹائم آپ نے کچھ امپورٹ کرنا علی بابا پہ چلے جائیں, امیزون, آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کی زمین سے انہوں نے اٹھا کے ایک ورچوئل ورلڈ میں آپ کی روزی کو پکڑ لی ہے. اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں آپ, لینے کے لیے ویوز لینے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ, کچھ بھی کرنے کے لیے ننگے ہو رہے ہیں. ابھی ایک شخص کی نکالے نا ذرا عجیب و غریب ننگی کسی بابے کا ڈانس, داڑھی والا اور ڈانس کر رہا ہو, فوراً وائرل ہو جائے گی. آپ ایسی حرکتیں کریں تو شیطانی ہر قسم کی چیز پروموٹ ہوگی. یہ پیسہ اٹریکشن پیسہ بنا دی گئی. منی کیا ہے؟ اٹریکشن. اٹریکشن کو منی کہہ دیا گیا ہے. اب آپ کی توجہ لے لیں, پیسہ لیں. توجہ پیسہ ہے. اب سمجھیں کہ جو اللہ نے سارے پیغمبر بھیج کے آپ کی توجہ اپنی طرف کرانی تھی اور اپنے آپ کو رب کہا تھا, اپنے آپ کو رازق مالک کہا تھا, اب تو آپ اس کے پیمانوں پہ نہیں چلنے والے. اب تو یوٹیوب بتائے گا کہ کیسے کرنا ہے, اب تو آئی ٹی بتائے گی. تو یہ بات میں کوئی بھام نہیں ہے کہ آنے والا اپ کمنگ ٹائم میں جو اس کی ہولڈ ہے, جو اس کا کنیکشن ہے دجال کا, وہ آپ کی اس ورچوئل ورلڈ, آئی ٹی, یہ گوگل, یہ جتنا بھی آپ کا سارا ان کا بنایا ہوا آئی ٹی کا انفراسٹرکچر ہے, وہ اس پہ قابض ضرور ہوگا. وہ اس کے پیچھے ضرور ہے, اسام بس اس کو ڈھونڈے. اور پھر اس میں ایک سے بات فائنل کر دوں, بل گیٹس سیڈز کیوں کر رہا ہے کٹھے, بیج کٹھے کر رہا ہے بل گیٹس, سیڈ بینک بنا رہا ہے, پوری دنیا کے سارے بیج لے گیا ہے. وہ بیج کیا کرنا, وہ تو آئی ٹی کا بندہ تھا. اب بتائیں, یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ جب امریکہ کا جو فال ہو رہا ہے, ڈالر گر گیا, تو پھر آپ لوگوں نے کس کے عوض میں کام کرنا ہے بتائیں. ڈالر تو نہیں آپ کے کام کے رہیں گے, کاغذ رہ جائے گا. آپ کی اپنی اکانومی کولیپس کر گی, کاغذ رہ گیا, پھر کیا دے گا آپ کو. چلیں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ امریکہ اس سال گر رہا ہے, اس سال وہ اپنی ریٹ ختم ہوتی ہے اس کی, 2 سالوں میں ہو جاتی ہے, ڈالر ختم. ڈالر کو تو کوئی نہیں لینے لگا نا. پھر کاغذ در کاغذ جو ہوگا وہ بھی صرف انہی کے کام آئے گا جس سے, مثال کے طور پہ اس ملک نے اس کا کاغذ نہیں لینا جس کو اس سے کوئی چیز نہیں لینی, وہ صرف ایک رسید کے طور پہ کام آئے گا. مطلب میں نے ایران کو چاول دینا ہے, اس سے میں نے کچھ بھی لینا ہے تو بس ٹھیک ہے, لیکن اگر ایران اور پاکستان میں اس کو چاول نہیں چاہیے تو اس کو پھر پاکستانی کرنسی بھی نہیں چاہیے, وہ کدھر لگائے گا جا کے, امریکہ کو جا کے دے گا. یہ تو بالکل پاکستان صحیح ہے, بالکل ہونا یہ ہے. ٹھیک ہے. اسامہ صاحب سوال پہ میں ایک سوال کر لیتا ہوں, پھر اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. اس کا مطلب ہے کہ دجال کے لیے پلیٹ فارم تیار ہے, اس نے آنا ہے اور ہولڈ کرنا ہے. 4 دن ہوں گے اس کے صرف, اس سے پہلے یہ پورا سسٹم کھڑا ہو چکا ہوگا اس کا, اور وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میرے ہاتھ میں آپ لوگوں کی روزی ہے. فوریکس ٹریڈنگ, بٹ کوائن, یہ جتنی بھی آپ کی آئی ٹی سے ریلیٹ کرتے ہوئے کرنسیز وجود میں آ رہی ہیں, یہ جی مائننگ ہو رہی ہے, ٹویٹر, یوٹیوب, فیس بک, ٹک ٹاک ایپ سے کمائیے, ایک دن میں یہ کمائیے وہ کمائیے, یہ سب اسی نظام کا حصہ ہے. نہیں سمجھ آ رہا تو ایک ٹیسٹر کے طور پہ پاکستانی حکومت 3 دن کے لیے, 6 دن کے لیے, یا 1 ہفتے, 10 دن کے لیے, چلو زندگی تو نہیں ختم ہوگی, یوٹیوب بند کر دیں, فیس بک بند کر دیں, وی پی این شی پی این سب کچھ بند کر دیں. ایسا احتجاج دیکھیں گے جو عمران خان کے لیے بھی نہیں ہوا, جو ان کے فصلیں کھڑی کے لیے بھی نہیں ہوا, جو ان کی منہ سے نوالا چھیننے پہ نہیں ہوا, ڈالر 150 سے 300 جانے پہ بھی نہیں ہوا, وہ احتجاج ان کے کسی اس میں نہیں ہوا. اچھا وہ احتجاج کوئی شان رسالت میں گستاخی پہ بھی نہیں ہوا, وہ احتجاج ناموس رسالت کی اس کی جو یہ جو قادیانیوں کو اس میں شامل کرنے کا بل شل, اس کے لیے بھی نہیں ہوا. انہوں نے وہ احتجاج دیکھا ہی نہیں. اگر میری بات کو چیک کرنا ہے, یہ بہانہ تو ویسے ہی کریک ڈاؤن کا بنا رہتا ہے, کبھی انٹرنیٹ سلو, کبھی وہ, تو ذرا 10-15 دن کے لیے ذرا کریں نا, ٹیکنیکل مسئلہ ہو بس بتائیں نا کہ ہم نے یہ 10 دن کے لیے کیا ہے, بس کہیں کہ بند کر دیے. دیکھیں شوگل, پھر سارا پتہ چل جائے گا کہ دجال کا پلیٹ فارم کتنا اختیار ہے, کتنا نہیں, کتنے لوگوں کی روزی اس سے جڑ چکی ہے. الٹا میری ساری بزنس کمیونٹی سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو ٹوٹل آئی ٹی پہ شفٹ مت کریں.
جتنے بھی بزنس ہبز ہیں، برانڈز ہیں، انہوں نے ٹوٹل آئی ٹی پہ ڈیپینڈ ہونا شروع کر دی ہے. جو اپنا فزیکل فٹ فال ہے اس کو اگنور کرنا شروع کر دی ہے. زیادہ تر آپ دیکھیں، آپ کی اس ٹائم مجھے تو ضرورت نہیں ہے جانے کی، گھر ہی آ جاتی ہے آن لائن آرڈر. جو چیز منگوانی منگوا لو فون پہ زندگی فون پہ. مطلب آپ چیک کریں، شاپنگ ساری فون پہ آ چکی ہے. تو کتنے عرصے میں یہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا تھا، گاؤں کے لوگ آئے ادھر ادھر کیا ہے، لاہور آباد کیا. تو اس کے دجال کے 4 دن صرف. لیکن اس سے پہلے میری یہ باتیں کھولنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ الرٹ رہیں. یہ آپ کا جو بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں، یہی دجال کا میری ریڈنگ کے مطابق. یہ بری لگے گی سب کو، بہت بری لگے گی. لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو، بری لگے یا اچھی، اس بات کو اب تک کی میری کوئی اس میں کمال نہیں ہے، لیکن قدرت بلوا ضرور رہی ہے. جو منہ سے نکل گیا وہ ہوا ضرور ہے. تو آپ لوگوں کو یہ بات تو اگر آج جیسے کہتے ہیں نا کہ بری بھی لگے جیسی بھی لگے، حقیقت یہی ہے کہ آپ لوگوں کا آئی ٹی ہی اس کا ربوبیت کا دعویٰ دار بننے کے پیچھے ایک مجھے نظر آتا ہے. اسی لیے وہ جو بل گیٹس ہے وہ آئی ٹی کا ابا تھا، اسی کی پیچھے وہ اب بیج اکٹھے کر رہا ہے پوری دنیا سے. تو دجال کے بہت زیادہ دن نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ کرونا کیسا ٹیسٹر تھا، چلیں بتائیں. ساری بڑی بڑی لاکھوں کرائے کی دکانیں بند پڑی تھی، آن لائن ایپس چل رہے تھے، آن لائن ڈیلیوری ماڈل چل رہے تھے. ہوتا کیا جا رہا ہے، کون اس کو وہ کر رہا ہے، دیکھیں تو صحیح. پھر اب کاغذ سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں آپ. میں تو پیسے نہیں رکھتا، یو کے والے نہیں رکھتے، وہاں جی چوری ہے جی، وہ جیب سے پیسے ہی نہیں رکھتے. کارڈ 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 کیا ہے، نمبر ادھر نمبر ادھر. مطلب میں نے تمہیں یہ نمبر دے دیے، تم مجھے یہ نمبر دے دو، بس ادھر ہی پڑے نمبر گھومی جا رہے. لیکن جب یہ سسٹم کولیپس کرے گا، جنگی آئی ٹی گیا، سب گیا، آپ نے جب اپنی جیبوں میں دیکھنا ہے نا تو دھیلا بھی نہیں ہونا، اور آپ کو سمجھ آ جانی ہے کہ آپ اصل اب تو آئے آپ شکنجے میں. اب وہ لوگ جنہوں نے 2 طرح سے ڈمپ کیا، ایک پراپرٹی میں ڈمپ کر کے ساری زندگی کرپشن کی کمائی، ساری زندگی کا بنایا پیسہ، ساری زندگی کے بنائے کاٹے ٹاؤن، آج بھی کسی پراپرٹی میں پڑا ہے پیسہ. اور ڈبل 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 کھایا پیا جو بھی جتنا، وہ تو بس کھا لیا پی لیا وہی تھا. اب جنگ آ جائے تو وہ کہانی ختم. اسی طریقے سے جنہوں نے بہت دوسرے آرام سے بزنس میں کمایا، انہوں نے بٹ کوائن لے لیے، وہ گھوم پھر کے وہ پیسہ بھی بٹ کوائن میں پڑا ہے. ٹیکنالوجی جیسی سوئچ آف کر دو، ختم کہانی، لے لو پیسے. پھر کپڑے وہی جو 2 تن پہ. اچھا آج کمیونیکیشن نیٹ ورک بند کر دو، دیکھیں اپنی اوقات اس وقت آپ لوگوں کا بنتا کیا ہے. آج کمیونیکیشن نیٹ ورک بند کر دو. ناسا نے جو رپورٹ دی تھی اس پہ بھی کرتے ہیں پروگرام، جو اگلے سال کی انہوں نے کہا تھا کہ برقیاتی نظام، یہ لہری نظام کو خطرہ ہے، سورج 2 ڈگری بڑھے گا. وہ ہماری نہیں ہے، ناسا کی ہے. ناسا کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں، اگلے سال اکتوبر کا ٹائم دیا انہوں نے. اگر سر یہ ہو جاتا ہے اور لہری نظام ختم، تو ختم کہانی. آپ کے یہ اتنے نیٹ ورک، اتنے کمیونیکیشن کے سارے بچھائے جال چیزیں، وہ تو ساری ہوا. کیا کریں گے؟ اب کئی دفعہ لوگوں نے پوچھا مجھ سے کہ جی یو کے سے اس دن تھے، وہ کہتے ہیں کہ اب اے ٹی ایم مشینیں بھی نہیں چلیں گی، وہ بھی نہیں چلیں گی، تو ہم پیسے کیا کریں؟ میں نے کہا آپ گولڈ کے بسکٹ بنا کے رکھیں، یا کموڈٹی پاکستانیوں کو تو چاول گندم چیزوں میں ہی رکھنا چاہیے پیسہ اپنا، جو بھی ہے گندم میں رکھیں، چاول میں رکھیں، اپنی اس میں رکھیں. اور یہ جو 4 دن کی جو فیک ہوتی ہے نا ڈیمانڈ اینڈ سپلائیز، اس کو جب تک لوگ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی ہی چلنے لگتی ہیں جیسی یہ لگی کسانوں کے ساتھ. لیکن جب ایک دنیا اوریجنلی ان ہاتھوں سے، سنگل فرد واحد کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، نظام طاغوت کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، پھر یہ اوریجنل پہ کام کرنے لگتا ہے. تو پھر جب اوریجنل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوگی تو ڈزنٹ میٹر کہ آپ کو گندم اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ مہنگی یا سستی لگنے لگیں. اسامہ بھائی، دجال کا کتنا زمین پر قیام ہوگا اور کیا قیامت ڈھائے گا، یہ ذرا بتا دیں مختصر سا. میں کہتا ہوں کہ یہ جو کرونا میں قیامت تھی وہ اسی کی فارم تھی، بس یوں سمجھ لیں. کرونا جو تھا، کرونا کے اندر جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا، جو آپ لوگوں نے محسوس کیا،
گھروں میں قید نکل ہی نہیں رہے تھے. بھائی کسی نے ڈنڈا پکڑ لیا تھا, سوٹا لے کے کھڑا تھا؟ نہیں. ڈر کی حکومت, ڈر ہمیشہ رول کرتا ہے. یہ اس پہ بھی کسی دن آپ یہ ٹاپک لکھیں, یہ ٹاپک بڑا ہی ضروری ہے. یہ ڈر پہ, صرف ڈر پہ بات کریں گے ہم. اس دن مجھے صرف بتانا ہے ڈر سے آپ لوگ آپریٹ کیسے ہوتے ہیں. بہرحال اس کا 4 دن ہوں گے, زیادہ لمبی کہانی کوئی نہیں. کرونا اس کی پہلی ٹیسٹر تھا, دوسرا ٹیسٹر اس سال 4 لگ دن یا جائے گا. 40 دن 4 سے 40 ہو. ہاں وہ یہ ایک کر اس لیں کا 4 سے مینٹل 40 دن فلو کا ہوگا. بنا ہوتا ہے نا, وہ پھر ڈیٹس آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. بیسیکلی اس ٹائم جو کور ڈائیو انٹو, اس ٹائم میرا جو دماغ ہے وہ آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے آپ اس کی سمبولک ایگزسٹنس کو محسوس کر جائیں جو کہ موجود قائم ہو چکی ہے. پہلا کرونا, اب دوسرا اس سال آئے گا ٹیسٹر. اس کو محسوس کریں, بس یہی ہوگا. آپ کی اکانومی, آپ کا پیسہ, آپ کی آمد و رفت, آپ کی زندگیاں ایسے مفلوج کر کے اب وہ کہے گا ہاں بولو. اس ٹائم آپ لوگوں نے گھروں میں راشن دیے تھے یا نہیں دیے تھے؟ لوگوں نے کہیں نے, جے ڈی سی نے کوئی اسکیم شروع کی تھی, گھروں میں پہنچا رہے تھے راشن ایسے غریب. تو اچھا وہ جن کے بالکل دیہڑی دار ہے وہ کیا کرے گا جب اس طرح کا دوبارہ کرنٹین ہو گیا بڑا سخت قسم کا؟ اور دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ تو پھر جب میں ایگری لینڈ کی بات کرتا ہوں تو ان کو سمجھ نہیں آتی. اور گاؤں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ دے آر لیونگ دیئر اون لائف. یہ صرف وہی ہیں جو آئی ٹی, نیٹ, بجلی اور جس سے جڑے ہوئی زندگی ہیں. آپ سمجھ آئیے کہ ایک وقت آئے گا بکریاں لے کے پہاڑوں پہ چلے جانا. آپ سمجھ آئیے, یہ ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی. ابھی بھی اس پہ اور پروگرام کریں گے. میں ابھی بھی ان کے محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی بھی کنیکشن نہیں بن رہے کہ بھائی یہ سارے کا سارا. آپ کو کس نے کہا تھا کہ گاؤں سے آگے شہر میں مطلب اچھا بلا کھاتے پیتے سوتے نہیں جی فلانا افسر بننا, فلانا افسر بننا ہے. اوپر سے پوری سلیوری کریٹ ہو گئی, سکولنگ ٹوٹل سلیوری سسٹم ہے. اس ٹائم کرونا میں پھر کیوں انسان سے انسان کو ڈرایا جا رہا ہے, انسان کو انسان سے دور کیا جا رہا ہے. اسلام کہتا ہے یہ ایک جسم ہے, کرونا کہتا ہے یہ علیحدہ ہو جائے, ہاتھ بھی نہ ملائیں. اسلام کہتا ہے تم پر سلامتی ہو. اس پہ اچھا ایک اس پہ بھی جیسے ڈر پہ کریں, ایک سلامتی پہ بھی کریں کہ سلام کیوں بھائی, مطلب کیا خوف ہے, کس چیز کی سلامتی چاہیے, وائی, آج ہی کیوں؟ اچھا صبح صبح جی السلام علیکم, شام کو جی السلام علیکم, کیوں سلامتی بھیجیں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی خطرہ ہے آپ کو؟ یعنی کہ آپ کو ہر وقت کسی چیز سے خطرہ ہے, اس لیے مجھے کہا گیا کہ میں آپ کو سلامتی کہوں. کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ خطرے میں. تو یہ تو ٹاپکس ہیں, اس سے ریلیٹڈ جیسے میں ہیڈنگز دیتا جا رہا ہوں نا, ان کو کرتے چلے جائیں کیونکہ ان کے اندر سے برانچیں نکلتی ہیں. تو بہرحال میری ایکسپیکٹیشن کے مطابق, میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو مجھے محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ یہ آپ کا آئی ٹی سسٹم اسی کا ہتھیار ہے, یہ اسی پہ آ کے اسی کا سی او بن کے آئے گا, وہ اسی کا وہ بن کے آئے گا, ہیڈ بن کے آئے گا. اور یہ اچانک بل گیٹس کو کیا پڑی بھائی, پوری دنیا میں 7 ملکوں میں اس کو ملتا ہے صدارتی وہ پروٹوکول, اور ساری دنیا کے بچوں کو. کوئی مسلمان تو اتنی نہیں بھائی یہ پولیو شولیو کی مہمیں چلاتا اور اتنا سب کرتا, جو ایکچوئل جینوئنلی جس کا کام ہے. اچھا جس کا کام ہے وہ تو کر نہیں رہا, یہ دوسرا جب کرے تو پھر پہچان جائیں. مطلب اگر امام مسجد نماز نہ پڑھائے آپ کا, جو آپ کا پیش نماز ہے, اور ساتھ والا ایک ادھر کا چکا پڑھانے لگے, تو سوچنا نہیں ہے کہ کیوں پڑھا رہا ہے یہ بھائی. تو اگر اس فائنل کمانڈمنٹ جو ہے وہ ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کا کوئی مجاہد, ان کا کوئی غلام نہیں کر رہا یہ کام, بن سلمان نہیں کر رہا, آپ کا کوئی اور ہیرو کا پتر نہیں کر رہا اسلامک دنیا کا, وہ بل گیٹس کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اس پہ کبھی سوچتے ہی نہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا اسامہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کے وقت کا پلیٹ فارم جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے, پورا جو ہے نا وہ یہ اس وقت کریٹ ہو چکی ہے. اب وہ اس کا ہیڈ بن کے آئے گا, اور وہ آپ کا رزق, روزی اور روٹی جو ہے وہ اس کے اوپر وہ کنٹرول کرے گا, اور اس کا قیام جو ہے 4 سے 40 دن کے بیچ میں ہوگا. لیٹس سی کیا بنتا ہے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.